بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب آبا مل کے پڑھیے السلام مل کے ذوق پیدا کرو السلام تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے مل کے ذوق پیدا کرو آج نماز دی فضیلت ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اس نو کی انعام ملے گا جڑا بے نمازی ہے اس دا کی انجام ہوئے گا عزیزو دوستو مل کے پڑھ لو اللہ سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا مل کے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے عزیزو دوستو جڑے پکا نمازی ہوئے اگر اس دی نماز ایک رہ جاوے اس نو سکون نہیں آندا اگر عشاء دی نماز رہ جائے او پاسے مردہ روے گا جدوں تک وہ نماز نہیں ادا کرے گا انہوں سکون نہیں ملے گا عزیزو دوستو جڑا بندہ پڑھدا ہی نہیں ہے جنہوں فکر ہی نہیں ہوندی آؤ قرآن سماعت فرماؤ
مختلف مقاماتوں قرآن دیاں آیتاں پڑھاں گا، نال حدیثاں پڑھاں گا، نال واقعات پڑھاں گا عزیزو دوستو، تاکہ پتہ چل جائے نمازی دا کی انعام ہے اور بے نمازی دا کی انجام ہے۔ عزیزان گرامی قدر مل کے پڑھو، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ اگے کی فرماندے نے، اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے ہیں بے نماز سیدھے نہیں بے نماز تو جہنم میں جاؤ گے، یعنی سیدھے بے نمازی نے عزیزو دوستو نماز نہیں پڑھ دے بے نمازی نے تے پھر انہاں دا ٹھکانہ سیدھے جہنم میں جان گے، سیدھے نہیں بے نماز تو جہنم میں جاؤ گے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، جس وقت روزے کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، جس وقت روزے کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی خیال، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی خیال، شرم ہوئے گی اس وقت اور کوئی گل نہیں ہوئے گی، شرم و حیا سے اس گھڑی سر جھکاؤ گے، شرم و حیا سے اس گھڑی سر جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو یہ قول رسول ہے۔ عزیزو دوستو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا کل رب دی بارگاہ وچ جس وقت کبریا پوچھے گا اے بے نمازی تو میری بارگاہ وچ کیوں نہ حاضر ہویا، اس وقت شرم ہوئے گی حیا ہوئے گی، اپنا سار او بندہ جھکا لوے گا، او اگر سوچے گا مینوں جنت ملے، نہیں عاشق رسول فرماندے نے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، جنت نہیں ملے گی پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہوئے گا، جنت سے نہیں جائے گا۔ عزیزو دوستو آج اگر نماز ادا کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی کل قبر دی اندر جڑے فرشتے سوالات تانوں کرنگے وہی تواڈی خدمات کرنگے، تواڈی خدمت کرنگے۔ پکا نمازی بن جا، پچھلیاں جڑیاں نے قضاء عمری بچ لیا، نمازاں ادا کر۔ عزیزو دوستو اللہ تعالی سانو سب نو 5 وقت دا پکا اور سچا بولو نمازی بنائے اور نماز نو قائم کرنے والا بنائے۔ کمو پیش 700 مرتبہ کمو پیش ہے، اللہ رب العزت نماز نو قائم کرن دا حکم فرمایا ہے، نماز پڑھن دا حکم نہیں بلکہ فرمایا نو قائم کر لو، اس تے ڈٹ جاؤ، اے تواڈے واسطے کامیابی ہے۔
تو آؤ عزیزان گرامی قدر میں اس دے نال میں اپنی گفتگو دا میں آغاز کراں جڑے ساتھی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دی اندر چک سرور والی دی اندر عزیز و دوستو آئے بیٹھے نے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ آؤ سماعت فرماؤ قرآن پاک بے نیاز اعلان فرما رہا 18واں سپارہ ہے۔ میں پہلے انہاں لوگاں دی گل کراں گا جڑے نماز پڑھ دے نے، بعد دے وچ میں انہاں دی گل کراں گا جڑے بے نمازی نے۔ نمازی دی پہلے گل کران گے کہ اس نو انعام اللہ کی عطا کرے گا، جڑا بے نمازی ہون دی بعد اس گل کران گے۔ آؤ قرآن سماعت فرماؤ بے نیاز فرما رہے آئے قد افلح المؤمنون، سورہ مومن ہے 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیا مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تحقیق او مومن جڑے نے کامیاب ہو گئے نے، او جنوں رب فرما دے وے او مومن بندے کامیاب ہو گئے نے، جنہاں نے اس عمل تے ساری زندگی جناب والا ڈٹ کے عمل کیتا، اس کام تے جناب والا ڈٹ کے رہے نے۔ او کیڑا کام اللہ فرما رہا ہے الذین فی صلاتہم خاشعون، اور جڑے لوگ اپنیاں نمازاں دی اندر عاجزی انکساری لے کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے رہے نے، اللہ انہاں نو فرما رہا ہے اے کامیاب لوگ نے، ایک کامیاب لوگ نے۔ عزیز و دوستو کیونکہ میرا آج دا مقصد نماز دے متعلق ہے، اگلیاں آیا مبارکہ اندر زکاة دا ذکر آ رہا ہے، لیکن میں اپنی جڑی مقصد دی میں گل کراں۔ عزیز و دوستو اللہ فرما رہا ہے بندے او کامیاب نے۔ آؤ اس تو اگے میں سورہ نور 18واں سپارہ، یہی سپارہ سورت نور، بولو سورہ کیڑی ہے؟ سورہ نور ہے، آیت دا نمبر کی ہے عزیز و دوستو 38 نمبر آیت ہے، سورہ نور ہے 18واں سپارہ ہے۔ آؤ قرآن سماعت فرماؤ بے نیاز اعلان فرما رہے رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون ربهم من فوقهم یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بے نیاز اعلان فرما رہے ہیں عزیز و دوستو، فرمایا جڑے لوگ آخدے نے سانو تجارت جڑی خرید و فروخت ہے ان دے سانو ساڑی مصروفیات ہوندی ہے، اسی نہیں آ سکدے، ساڑے کول بڑا کاروبار ہے، ساڑے کول نماز دا ٹائم نہیں ہے، ساڑے کول اللہ دا ذکر کرن دا ٹائم نہیں ہے۔ آؤ عزیز و دوستو قرآن فرما رہے آئے کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن والے جڑے لوگ نے انہاں نو تجارت روک نہیں سکدی۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع، عزیزو دوستو تجارت اور خرید و فروخت جڑی ہے انہاں نو اللہ دا ذکر نہیں روک سکدا۔ عزیزو دوستو آؤ جڑے اللہ دا ذکر کر دے نے اللہ انہاں نو انعام تو مالا مال کر دیندا ہے۔ آگے فرمایا عزیزو دوستو سماعت فرماؤ ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، جڑے نماز نو قائم کر دینے و ایتاء الزکات، زکات ادا کر دینے، یخافون ربہم، یخافون اللہ دے کولو ڈر کے راندے نے، یوما تتقلب، توجہ توجہ، یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا اس دن تو ڈر کے راندے نے اور جس دن اونا دے جڑے جنابے والا اکھاں نے تے دل نے پلٹ جان گے،
تتقلب قلوب فیہ القلوب والابصار، جناب والا اکھاں اور انہاں دے دل پلٹ جان گے، او یوم قیامت والے دن تو بندے او ڈر کے رہندے نے۔ اس تو اگلی آیت اللہ فرما رہا ہے لیجزی لہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ فرما رہا ہے انہاں نو میں بدلہ عطا کراں گا چنگے کام دا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، میں جڑے چنگے کام کرنگے، نماز ادا کرنگے، اذانہ سن گے چھپن گے نہیں، اذانہ چھپ کے اذانہ سن کے طرح طرح دے بہانے تلاش کرنے والے ہو، میرے جی کپڑے خراب ہو گئے نے، مینوں جی آئے مسئلہ بن گیا ہے، روٹی تو کھا سکنا ہے، تو چل سکنا ہے، فون سن سکنا ہے، سارے کام کر سکنا ہے، کیا تو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ عزیزو دوستو سماعت فرماؤ، اللہ فرما رہا ہے جڑے کام چنگے کرنگے میں انہاں نو انعام بدلہ عطا کرانگا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی، توجہ توجہ ترجمے میں توجہ کرو، ویزیدہم من فضلی، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے فضل دے نال میں انہاں نیک بندیاں نو زیادہ اجر و ثواب عطا کرانگا، وَيَزِيدَهُمْ اللہ اور زیادہ کر دے گا، من فضلی اپنے فضل دے نال، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے شک اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے انہاں نو عطا کرے گا۔ ایک انہاں دا ذکر ہو رہا ہے، اے نمازیاں دا ذکر ہو رہا ہے، اور جڑے 5 وقت نماز پڑھ دے نے تے جڑے نہیں پڑھ دے انہاں دا سنو اگے کی ہو رہا ہے۔ ہن میں توانو جناب والا 18ویں سپارے تو بعد 29 سپارے سورہ مدثر دی میں جناب والا توانو سیر کرانا چاہواں گا۔ آؤ سماعت فرماؤ، پہلے انہاں لوگاں دا ذکر سنیا ہے جنہاں نو اللہ فرما رہا اے کامیاب نے، ہن انہاں دا ذکر سنو جڑے جہنم میں جا پہنچے نے نماز نو چھڑ کے، نماز نو چھڑ کے۔ آؤ قرآن سماعت فرماؤ، بے نیاز اعلان فرما رہے آئی ما فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ سیدھی زبان خاموش ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر آؤ سماعت فرماؤ، بے نیاز فرما رہا جدو جنتی جنت ٹر جان گے، جہنمی جہنم ٹر جان گے، اللہ دی بارگاہ وچ جنتی عرض کرن گے باری تعالی جڑے جہنم وچ گئے نے انہاں نو اسی سوال کر کے پوچھ سکنے ہیں کہ تسی جہنم وچ کس طرح آ پہنچے ہو۔ میں دسیا ہے تو آنو سورہ مدثر ہے، آیت دا نمبر سن لو 40۔ عزیزان گرامی قدر اللہ فرمائے گا جاؤ سوال کر لو، جدو جنتی کرو جہنمیاں نو سوال کرے گا، نیک لوگ جناب والا بدکاراں نو سوال کرنگے اے جہنم وچ رہن والے ہو اے تا دسو تسی ایتھے کیویں آ گئے ہو، کی کم کر دے رہے ہو تسی جہنم وچ آ پہنچے ہو۔ اس وقت جہنمی عرض کرنگے باری تعالی سانو اجازت دے اسی انہاں نو نیکاں لوگاں نو جواب دئیے، نیکاں لوگاں نو جواب دئیے۔ عزیزو دوستو اس وقت جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر کہ تسی اس طرح کیوں جہنم وچ آ پہنچے، او جواب دین گے قالو لم نکو من المصلین
عرض کرنگے سارے لوگ کہنگے کہ اسی نماز نہ پڑھی جدوں بھی نماز دا وقت ہوندا آئی سانو کوئی نہ کوئی کم پہ جانا کم نہ ہونا تے بازاراں چوکاں وچ بہ کے ٹائم بسر کر دینا نماز دے ٹائم تے حاضر نہ ہونا کیونکہ 3 ٹائم اسی کھانا بھی کھاندے رہے اسی موجاں بھی مار دے رہے اسی رب دی بارگاہ وچ حاضر نہ ہو سکے عزیزو دوستو اون جواب دے رہے نے اسی نماز نہ پڑھ سکے پھر جناب والا پوچھن گے کوئی اور وجہ اس وقت او جہنمی بندے عرض کرنگے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکینہ دا جڑا طعام ہے مسکینہ دا کھانا ہے مسکینہ دا حق ہے اسی خود کھاندے رہے اونا تک نہ جان دیتا اسی اونا تک نہ جان دیتا اس واسطے جہنم چاہ پہنچے آئیں پھر جنتی لوگ سوال کرنگے ہاں جی اور کوئی وجہ عرض کرنگے اسی ساڑھے نال ایک اس طرح دا گروہ آئی جن دے نال اسی بھی مل گئے قرآن کے دس رہا ہے عزیزو دوستو آج بھی اس طرح ہوندہ 10 بندے نماز نہیں پڑھ دے تے کوشش کر دے نے اپنے نال 11ویں ساتھی نو ملا لیا 12ویں نو ملا لیا 13ویں نو ملا لیا 10-15 بندے بہ گئے بیٹھک تے ڈیرے تے بہ کے وہ طرح طرح دیاں دنیاوی گلاں کر دے نے عزیز دوست سن لے اے کامیابی نہیں ہے کامیابی اس چیز دا نام ہے اگر تیرے اندر خوف خدا آ جائے تے تو دنیا داری دے کماں دے وچ ساتھیاں نو نال ملوث کر سکنا ہے نال بلا سکنا ہے تیری اودو کامیابی ہوے گی جدو تو مسجد دی اندر دعوت دے کے انہاں ساتھیاں نو مسجد چ لے آئے گا اودو تو کامیاب ہو جائے گا میں ذکر پڑھیا جڑا بندہ کسی نال لے ہوندا ہے نا مسجد دے وچ جدوں نماز پڑھدا جنہ ثواب اونوں ملدا اللہ دوے نوں عطا کردا ہے دوجے نوں بھی عطا کردا ہے نالے عزیزو دوستو آپ قرآن سماعت فرماؤ کی عرض کر دینے ہیں جہنم والے لوگ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی اس گروہ دے نال مل گئے جڑے جناب والا فضول گلاں کر دیاں بےہودہ گلاں کر دیاں نازیبا کلمات جڑے نے او جناب بیان کر دیاں اسی اس گروہ دے نال مل گئے چغل خوری والا گروہ اسی ان دے نال مل کے کی کر دے رہے آؤ قرآن سماعت فرماؤ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدین عزیزوں دوستو قرآن تے بولیا کرو اے میرے گھر دی کتاب نہیں نہ تواڈے گھر دی کتاب ہے او وعدہ لا شریک دی کتاب ہے سونے مصطفیٰ دے سینہ اطہر تے نازل ہون والی کتاب ہے جے بندہ شعر پڑھے تے پھر تا ماشاءاللہ جمو گے قرآن تے بھی جمعہ کرو بولو سبحان اللہ اگے عزیزوں دوستو قرآن فرما رہے آئے ہن او گروہ کہے گا جہنمی لوگ کہیں گے کہ اسی اس دن نو جڑا اج دن آیا ہے اسی اس دن نو جھٹلاندے رہے دوسرے گروہ دے نال مل کے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کہ اے دن نہیں آئے گا ایویں مولوی رونا گندے نے اے دن نہیں آئے گا جھٹلان دے رہے لیکن اگے ان جناب والا او دسن گے حتی اتان الیقین یہاں تک کہ سانو موت نے آ کے اپنے پنجے وچ قابو کر لیا یہاں تک کہ موت نے سانو آ کے پکڑ لیا اے نوجوانا اس چیز دا کامیابی نام نہیں ہے بازاراں میں جناب والا لٹھا پا کے پھرنا کاٹن پا کے پھرنا مسجد چ آ جا اللہ دے محبوب دا فرمان روزے روشن دی طرح جوید ہے مصطفیٰ نے فرما میرے صحابہ او جنوں جنتی ثمرات میویاں دی ضرورت ہوئے مسجد چلے جایا کرو
مسجد چلے جایا کرو. صحابہ عرض کردے سونیا اوتھے کوئی چیز نہیں تقسیم ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے دیوانے ہو مسجد دے اندر میرے غلام ذکر کر رہے نے. ہاں سونیا کر رہے نے. فرمایا وہی تو جنتی ثمرات ہے. عزیزو دوستو ایک قرآن ہے من گھڑت گل نہیں ہے. آؤ میں ایک قرآن پاک دا مقام اور پڑھ کے اس تو بعد میں تھوڑے سامنے حدیثاں پڑھاں گا. آؤ عزیزان گرامی قدر قرآن پاک دا چوتھا کے پنجواں مقام سماعت فرماؤ. سورہ مریم میں 16واں سپارہ ہے. بولو کیڑا سپارہ ہے؟ سارے پتہ ہونا چاہیے ہے. سپارہ نمبر 16 سورہ مریم ہے. تے آیت دا نمبر کی ہے 58. 58 قرآن پہنے مطالعہ کرو تلاوت کرو. قرآن فرما رہا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. 16واں سپارہ سورہ مریم میں نمبر 58 قرآن فرما رہا ہے بات جان نشین او پیچھے ہوئے نے اونا تو بعد دے جنہ نے عزیزو دوستو نمازاں نو ضائع کر چھڑے آئے. ادا الصلاۃ نمازاں نو ضائع کر چھڑے آئے. اج کئی گروہ نے جنہیں نمازاں نہیں پڑھ دے. اگر کوئی مولوی بول چوک کے کسی نو آنکھ بوے جا ڈٹھا مولوی صاحب تینوں پتہ نہیں میں فلانے کام چلے ہاں تو آپ پہ ہی پڑھ لے. عزیزو دوستو یا کوئی بزرگ بندہ کہہ دے اپنے بیٹے نو میرا بیٹا نماز پڑھ لئی کر. نہ گھر والے ابا جی دا کھانا بند کر دو. کھانا بند کرو. اے نماز دا حکم کیوں کردہ پیا ہے؟ اینو پتہ نہیں میں نوجوان ہاں میرے اندر عقل ہے شعور ہے میں آپ پہ نماز پڑھاں گا. اینو کی ہے نہ میرے دوستو نہ. اے دنیا ہے دنیا پتہ نہیں کنے دن رہنا ہے. جدو چلیا جانا ہے آخر کار موت نے آ کے سانو گھیرنا ہے. جتھے مرضی چلا جا. عزیزو دوستو آگے سماعت فرماؤ. قرآن فرما رہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اپنی جڑی شہوت ہے اپنی نفسیانی شہوت اس دے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ان دے پیچھے اے فلانی چیز میری بن جائے میرا بینک بیلنس اینا ہو جائے مینو گڈی مل جائے مینو فلاں چیز مل جائے. اپنی جڑیاں نا خواہشاں اونا پیچھے دن رات لگے ہوئے نے. اونا پیچھے ہر وقت لگے ہوئے نے. اذان دا جواب دین واسطے بھی تیار نہیں. ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہے جی. اگر 4 بندے بیٹھے نا ڈیرے تے میں گل کردہ پیا کسے دی منگال نہیں ویسے میں سرسری گل سمجھا رہے ہاں. عزیزو دوستو تے اذان شروع ہو جاوے نا تے کسے بندے نہیں کہنا یار چپ کرو اذان سن لو. یار چپ کرو اذان سن لو. ایک بولو سبحان اللہ سارے. یا رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیزو دوستو کسے بندے نہیں کہنا یار اذان آ رہی ہے چپ کر جاؤ اذان سن لو. یا ٹیلی ویژن چلتا تو بند کر دو اذان آ رہی ہے اذان سن لو. ٹریکٹر تے جناب والا چلیاں ہوندیاں نے گانے چلے ہوندے نے پتہ نہیں تے سر آپ نو کوئی نہیں ہوندا لاؤنی آپ نے ہل وار ہے آپ نو پتہ نہیں ہے تے او کی ہو رہا ہے. عزیزو دوستو آخر موت ہے جتنا مرضی جی لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے بیل آ کے جناب والا اللہ فرماوے ہاتھ رکھ دے جننے بال تھلے ہوں گے اننے سال حیاتی یا اللہ پھر فرما پھر موت پھر بھی موت ہی چاہے 100 سال جی لے. آخر موت نے آ کے جناب والا تینوں اپنے پنجے وچ بند کرنا ضرور ہے. نمازاں جنیاں ضائع تو کر لیاں نے جنیاں ضائع کر لیاں نے. یاد رکھ لے ہر ایک دے بارے تیرے کو پوچھا جائے گا. اے نہیں کہا کیا جائے گا کہ تیرا پوتر فلانے کھاں ہاں فلانے کھاں نہیں. تیرے کو ضرور پوچھا جائے گا کہ صبح دی نماز میں کہ دساں گا. عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ بے نمازی مردہ ہے نا ان دے تے سپ جڑا نا سپ
اشجع الاقرج اس کا نام ہے. عزیزو دوستو مسلط کیتا جائے گا اور صبح تو لے کے زور تک انہوں ڈسدا رہے گا. ایک ڈنگ مارے گا تے 70 گز تک زمین او چلا جائے گا. ایک ڈنگ مارے گا. آج سنو جڑے بے نماز نہیں ادا کر دے سستی پیدا کر دے نے عزیزو دوستو ڈنگ ایک لگے گا 70 گز تک زمین چلا جائے گا. او سپ جڑا تینوں ڈستا رہے گا زور تک. زور تو بعد پھر جناب والا جنہیں نماز زور ضائع کیتی ہوئے گی عصر تک تینوں ڈستا رہے گا. جنہیں عصر ضائع کیتی ہوئے گی عصر تو لے کے مغرب تک تینوں ڈستا رہے گا. جنہیں مغرب ضائع کیتی ہوئے گی مغرب تو لے کے عشاء تک تینوں ڈستا رہے گا. تے ہر ڈنگ تے 70 گز تو تھلے زمین جاندہ رہے گا. عزیزو دوستو آخر کار جنہیں عشاء دی نماز نہیں پڑھی ہوئے گی عشاء تو رہ کے صبح تک او سب تیرے تے غلبہ حاوی رہے گا تیرے تے جناب مسلط رہے گا اور تینوں ڈستا رہے گا. یاد رکھ لے عزیز تینوں کوئی نہیں چھڑائے گا. اج دنیا دے اندر ایم پی اے ایس ایچ او تینوں پکڑ لوے تے زمیندار ٹر گیا بھائی جی چھڑ دیو مہربانی کرو لے جی تہاڈا آنا ساڈے اکھاں تے لے جاؤ جی مہربانی چلو ٹھیک ہے لے کے آ گیا ہے. لیکن یاد رکھ لے تینوں بے نمازی نو کوئی نہیں چھڑائے گا. جدو پولے پہن گے تینوں اکلے نو پہن گے. کوئی تیرا حامی نہیں ہوئے گا. تیرے اپنے چھڑ جان گے. قرآن ذکر آندا ہے اپنے بیٹے اپنے بھائی عزیز و اقربا 3 سپارے میں ذکر آندا ہے سارے چھڑ جان گے ایک کو جان دی اپنی ہوئے گی. بس تے کیوں نہیں تو نماز ادا کردا؟ آ جا رب دی بارگاہ وچ رحمت میرے حضور دی واہ جہاں پیمار دی. مل کے ذوق پیدا کرو شعر پڑھ لو. اچانک میرے ذہن تے آ گیا ہے رحمت میرے حضور دی کوئی لب خاموش نہ رہے. رحمت میرے حضور دی واہ جہاں پیمار دی. رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں لواں. آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں. اللہ سب نو نمازی بنائے. سارے بولو آمین. اللہ سب نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے. جڑے آندے نا ساڑے کپڑے خراب ہوندے نے یاد رکھو اللہ دے محبوب نے نہیں فرمایا کہ تسی نماز چھڑ دیو. شرط ہے اپنا کپڑا صاف کر. کپڑا ایک مرتبہ صاف کر لے غسل کر لے. اگر غسل دے کریاں تیری حالت جڑی حالت خراب ہوندی ہے تیمم کر لے اپنا ہاتھ پھیر لے کپڑے پہن کے جناب والا ایک مرتبہ صاف ہو کے نماز شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نماز دی برکت نہ تینوں ٹھیک کر دے. نماز دی برکت نہ تو ٹھیک ہو جائے گا. بے شمار جناب والا جڑیاں مرضاں نے نماز دی برکت نال ٹھیک ہو جاندیاں نے. تو آؤ عزیزان گرامی قدر میں تواڈے سامنے حدیثاں 2-4 پڑھ کے اس تو بعد میں اگر ٹائم ملیا تے واقعات وہ بھی تواڈے کو شکر گزار کرنا ہے. عزیزو دوستو آپ پہلی حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے کریم آقا دے دیوانے ہوتے مستانے ہوں. پہلی حدیث تو انہوں کتھے ملے گی؟ مسلم شریف. بولو بولو مسلم شریف. مسلم شریف بھی موجود ہے اور اس کتاب اندر حدیث پاک موجود ہے. عزیزان گرامی قدر سماعت فرماؤ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى الرمضان مفکرات لما بین ایدیہن اذا اجتمعت القبائر او کما قال علیہ السلام.
میرے پیارے کریم آقا نے فرمان خوشبودار سماعت فرماؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا. راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے آپ فرماندے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا 5 نمازاں الصلاۃ الخمس 5 نمازاں دوسرے جمعے تک اور اس جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک، پھر ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک ایک کفارہ درمیان دی اندر ہے. اور جڑا بندہ ایک نماز صبح دی پڑھدا ہے اللہ تعالی ظہور دی نماز پڑھن تک درمیانی جڑے گناہ نے بینہ ہننا درمیانی جڑے گناہ سرزد ہو جان اللہ تعالیٰ اس نماز دی برکت نہ جڑی اگے آ رہی ہے ظہور دی ان دی برکت نہ اللہ معاف کر دے گا. پھر جناب والا جڑے اس بندے نے ظہور دی پڑھی ہوئے گی عصر دی درمیان کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. مصطفیٰ دا فرمان سچ ہے اور حق ہے. عصر دی نماز دے درمیان جڑے گناہ ہون گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جڑی مغرب دی نماز ہے ان دے تے عصر دے درمیان جڑے گناہ ہون گے اللہ معاف کر دے گا. عشاء دی نماز جڑی ہے ان دے تے مغرب دے درمیان جڑے گناہ سرزد ہون گے اللہ سونا معاف کر دے گا. عشاء اور صبح دی نماز دے درمیان جڑے گناہ ہون گے اللہ معاف کر دے گا. تے پھر پڑھنا چاہیے نا میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے آقا دی میرے آقا دی زبان ساڑھے میرے آقا دی کسے ہور دا کلام چنگا لگ دئی نہیں. اللہ تعالیٰ سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے. آؤ اس تو اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ. ترمذی شریف تھوڑے سامنے پہ دوسرے نمبر تے جامعہ ترمذی شریف اس حدیث پاک موجود ہے. میرے کریم آقا دا فرمانے علی شان سماعت فرماؤ. راوی کون نے؟ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو خمسکم وصوموا شہرکم وعطوا زکاة اموالکم وَأَطِيعُوا إِذَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. میرا خیال ہے سارے سمجھ نہیں آ رہی. نال میں حدیث پڑھنا نا تا سمجھ نہیں لگتی. نال سمجھاندہ بھی پیا تھوڑا حق تھا بندہ نا چلو ہور کچھ نہ کرو تے سبحان اللہ تو چنگی آخنی چاہیے نا زور نال. عزیزو دوستو ایک بندے سامنے بندہ نہ بولے نا سبحان اللہ نہ آکھے تے پھر پتہ کی ہوندہ ہے دنیاوی گل ہوئے نا دوسرا نہ ہوں ہاں نہ کرے انہوں نے یار سمجھ نہیں آ رہی میری گل تے مولوی کی آگنا یار میری بھی سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح ہی اس واسطے جدو قرآن اور حدیث دے بالکل عین مطابق جناب بیان ہو رہا ہے تو سانو چاہیے نا سبحان اللہ بولنی چاہیے آواز نہ بلند آواز نہ. اللہ رب العزت قبول فرمائے. میرے کریم آقا دے فرمان دے خوشبودار دے راوی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلو خمسکم فرمایا 5 نمازاں پڑھو. کنیاں بولو؟ ایک فرمایا کہ 2 ہیں؟ مولوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک فرمایا کہ 2 ہیں؟ صلو خمسکم فرمایا 5 نمازاں پڑھو. تے جڑے ایک پڑھ کے آکھن بس جی میری ہن اینڈ ہو گئی ہے انہاں کولوں پوچھو مصطفیٰ دا فرمان کی ہے؟ صلو خمسکم ہے فرمایا 5 پوریاں کرو. صلو خمسکم اگے فرمایا وصوموا شہرکم فرمایا روزے رکھو ماہ رمضان دے مہینے دے. پھر اگے فرمایا وعدو ایک ادی حدیثاں تانوں یاد آن گئیاں وعدو زکاۃ اموالکم
فرمایا اپنے مال دی زکات دیتی کرو. پھر فرمایا وَأَطِيعُوا فرما برداری کرو. وَأَطِيعُوا اِذَا أَمْرَكُمْ حکم کرنے والے دے جڑا بندہ تواڈے تو معزز ہے توانو حکم کردا ہے اون دی اتباع کیتی کرو. اون دے اگے بولیا نہ کرو. اون دے اگے اتباع اون دی حکم فرما برداری ضروری ہے. میرے مصطفیٰ نے اگے فرمایا تدخلوا جنت ربکم تواڈا رب توانو جنت دا حقدار بنا دے گا. عزیزو دوستو اس تو تیسری حدیث پاک سماعت فرماؤ کیونکہ میں الحمدللہ کو میں شوق نہیں ہے کہ میں عربی عبارت پڑھا میں آنا کہ یار جیڑا کچھ تواڈے سامنے بیان کیتا جائے تاکہ میرے سامنے میرے کول حوالے ہون میں دس سکتا. شعر بھی پڑھ سکنا نعتاں بھی پڑھ سکنا لیکن نہیں قرآن اور حدیث. کریم آقا دیوانے ہو تو اس طرح سماعت فرماؤ میرے مصطفیٰ کریم آقا دا فرمانے علی شان متفق علی حدیث بخاری شریف مسلم شریف. میرے مصطفیٰ دے فرمان دے راوی کون نے؟ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے کہ میں مصطفیٰ دے کونوں سألت رسول اللہ سونے آئے تا دسو میں سوال کیتا. میں حضرت ابن مسعود فرما دینے کہ میں سوال کیتا سونا اے تا دسو کہ اللہ پاک نو ایّ الاعمال احب الاللہ ہے. اللہ تعالیٰ نو کیڑا ایسا عمل ہے جڑا اللہ نو ساریاں کماں تو زیادہ پیارا ہے ساریاں عملہ تو زیادہ پسند ہے. ایّ الاعمال احب الاللہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے دیوانے سن لے. فرمایا قال الصلاۃ لوقتہا. ہر آیت وچ نماز دا ذکر آیا ہے ہر حدیث وچ نماز دا ذکر آ رہا ہے. فرمایا قال الصلاۃ لوقتہا فرمایا وقت نماز ادا کرنا ہر عمل تو اللہ نو ساریاں عملاں تو زیادہ پیارا ہے. اے تے سبحان اللہ بن دی ہے. اللہ عمل دی توفیق دے وے. سارے جننے عمل کر لے ہر عمل تو پیارا محبوب عزیز پیارا اللہ نو نماز جڑی وقت نماز ادا کرنی. صحابی رسول نہ ٹھہر سکے عرض کی تھی ہے سونے یہاں تو دسو کل تو ثم ایو. سونے اس تو بعد ثم ایو سونے اس تو بعد کیڑا اچھا عمل ہے جڑا اللہ نو زیادہ پسند ہے. فرما قال البر الوالدین. فرمایا والدین دی خدمت ہے. پہلے اپنی عبادت ہے پھر فرمایا والدین دی خدمت ہے. جڑا والدین دی خدمت نہ کر سکیا وہ بھی سٹیا جائے گا. یاد رکھ لو وہ بھی جہنم دا ایندھن بن جائے گا جہنم دا حقدار بن جائے گا جڑا والدین دی خدمت نہ کر سکیا. عزیزو دوستو اگے تیسری بات کل تو ثم ایو سونیا اس تو بعد کوئی ایسا اور عمل کرا اللہ نو پسند ہوئے. فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ. میرے اللہ نو اس تو بعد پیارا عمل جڑا ہے نا رب دی بارگاہ میں رب دی راہ وچ جہاد کرنا ہے. پتہ چل گیا اس حدیث پاک تو بھی کہ پہلا جڑا دسیا گیا ہے فرمایا الصلاۃ لوقتہا وقت نماز ادا کرنا اے میرے رب نو زیادہ پسند ہے. آؤ عزیزو دوستو چوتھی حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے پیارے کریم آقا دا فرمانے علی شان تواڈے سامنے مشکات الصاوی پئی ہے اس جناب حدیث پاک موجود ہے. میرے کریم آقا دے دیوانے واؤ سماعت فرماؤ. راوی کون نے؟ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. فرمایا میرے کریم آقا نے جابر رضی اللہ راوی نے حضور نے فرمایا ایک چیز ہے کافر تے مسلمان دے درمیان فرق کرنے والی. ایک چیز ہے بین العبدی
بین العبدی، جناب والا فرمایا ایک چیز ہے وہ بین الکفری ترک الصلاۃ، فرمایا کافر نماز نہیں پڑھتا، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور کافر تے مسلمان دے درمیان فرق کرنے والی کی چیز ہے؟ نماز ہے۔ پتہ چلے گا جڑا نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کی ہے؟ بولو، وہ کافر ہے۔ آؤ پنجویں حدیث پاک سنو، پنج تن دے نام دی پنجویں حدیث پاک، میرے کریم آقا دا فرمانے علی شان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی نے ایک مرتبہ دا ذکر ہے، حضور اپنے صحابی نو نال لے کے نا، سردیاں دا موسم ہے، کی بولو، سردیاں دا موسم ہے، آپ سرکار باہر لے گئے، تشریف لے کے چلے گئے، ویکھیا کی سردی دی وجہ نال جناب والا ہوا چل رہی ہے تے درخت دن ایک ٹینی نو پکڑ کے نا مصطفیٰ کریم آقا نے اس طرح ہلایا، سبحان اللہ، اے ٹینی تیرے مقدرہ تو میں قربان جاواں، جنوں ہاتھ مصطفیٰ دا لگا ہے اے او ہاتھ ہے جنوں رب فرما رہا ہے سونیا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا اے تیرا نہیں بلکہ میں خدا دا ہاتھ ہے۔ سورہ فتح 26 سپارہ ہے، جناب والا فرمایا سونیا تیرا نہیں بلکہ میں خدا دا ہاتھ ہے۔ پھر 9ویں سپارے فرمایا جدوں کنکریاں مارن دا وقت آیا، فرمایا سونیا اے تیرا نہیں بلکہ میں خدا نے عمل کیتا۔ جس عمل نو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے اور جس ہاتھ نو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے اس ہاتھ دا کی مقام ہوئے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا نے ہلایا ہے تے عزیزو دوستو پتر دے جڑے درخت دے پتے تھلے گر رہے نے، عزیزو دوستو حضور نے فرمایا اے ابو ذر غفاری ویکھ رہے آئے سونیا ویکھ رہے آں، میں سمجھیا نہیں آں، فرمایا لے تو سمجھ بھی لے، سونیا دس دیو نا، فرمایا اے میرے امتی دی مثال ہے، اے میرے امتی دی مثال ہے، جدوں او نماز پڑھے گا جی میں پتے درخت دے گر رہے نے، ان دے گناہ بھی اسی طرح جڑ جان گے، گناہ جڑ جان گے۔ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے نا جاندہ سجدے وچ، یاد رکھ لو شروع تو لے کے اینڈ تک اللہ پاک نو پوری نماز دے اندر جڑا سجدہ ہے نا اے پیارا ہی نے۔ چاچا جی توجہ جی صاحب، نماز دے اندر پوری نماز سجدہ اللہ نو بڑا ہی پیارا ہے۔ جدو سجدہ بندہ کرتا ہے نا گناہ سر تے ہوندے نے، جدو جاندا سجدے وچ گناہ گئے، اللہ دی بارگاہ فرشتے باری تعالیٰ انہیں سجدہ کر لیا ہے، ہن کی حکم ہے یہی گناہ سر تے رکھیے؟ فرمایا میں نے شرم ہوندی، فرمایا میرا بندہ مینو الہ من کے میری بارگاہ میں میری پاکی بیان کر رہا ہے تے میں کیویں حکم کراں کہ یہی گناہ اندے تے جان۔ عزیزو دوستو نماز دے عادی بن جاؤ، نماز 5 وقت پڑھو، اندج کامیابی ہے۔ آؤ سماعت فرماؤ، اس تو اگے میں جانا چاہنا ہاں میرے عزیزو دوستو، میرے کریم آقا دے دیوانیوں، دور کنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے۔ آپ ایک جگہ تو گزر رہے نے، ویکھیا کی چشمے جاری نے، باغات نے، سبزہ ہی سبزہ ہے، آپ گزر گئے۔ اے بات کتے میرے گی کتاب نمبر 3 اس بات موجود ہے، نزہۃ المجالس نام اندہ ہے، لکھن والا کون ہے؟ علامہ عبد الرحمن صفوری لکھن والا ہے۔ عزیزو دوستو آپ فرماندے نے گزر گئے، 3 سال بعد پھر گزرے، آئے ویکھیا ہر چیز تباہ و برباد پئی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ چشمہ ہے نہ کوئی سبزہ ہے، ہر چیز تباہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی باری تعالیٰ اس تو آگاہ کر دے آخر وجہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، اے پیارے عیسیٰ سن لے، اے بے نمازیوں جتھے تک میری آواز جا رہی ہے مینو استاد سمجھ کے میری التماس ہے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے نے، اور جتھے بھی ہو نماز اذان ہوئے تے فوراً نماز پڑھ لئی کرو،
فوراً نماز پڑھ لئی کرو۔ عزیزو دوستو، اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ اس جگہ تو ایک بندہ بے نمازی گزرے آئے، انہیں چشمے تو منہ دھوتا ہے، 2 روایتاں نے تھک سٹی ہے، منہ دھوتا ہے، میں دوویں میں کھا سکنا ہاں۔ عزیزو دوستو، دوواں میں چو ایک بھی لے سکنے آئے، منہ دھوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان دی وجہ دے نال اے ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر، ایک بندہ گزرے بے نمازی، منہ دھو لوے چشمے تو، ان دی وجہ نال ساری بستی ویران ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو جڑے پورے گھر دے گھر بے نمازی نے بس صدقہ مصطفیٰ ہے، ساڑھے پلے اور کوئی شے نہیں۔ اس واسطے میرے ویر آج نماز پڑھ لے، تیرے چہرے دی رونق بدل جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں آگے جانا چاہنا حضرت سرکار غوثی اعظم دستگیر، بولو سبحان اللہ۔ ہر مہینے 11ویں کھانے آئے، سبحان اللہ بولو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ فرماندے نے 70 اٹھ ہوئے، کنے بولو 70 اٹھ ہوئے تے لین چ لگیا ہوئے، ایک اٹھ دے کول بے نمازی بہ جاوے، 70 اٹھتے سونا بھی ہوئے، سیمو زر بھی لدیا ہوئے، 70 اٹھ لین کھڑا کیتا جائے، اگر مینو کیا جائے آخری اٹھ دی مہاڑ پکڑ لائے، اے ساری لین تیری ہے، میں کدی بھی انہاں ساریاں اٹھاں دے قریب نہ جاواں، کیونکہ آؤ بے نمازی بیٹھا نحوست دی وجہ دے نال، فرمایا میں او 70 جڑے اٹھنے انہوں دے قریب نہ جاواں۔ میرے بھائی بے نمازی گھراں وچ نے سمجھاؤ، سارے کم اپنے بیٹا تو کرا لیندے ہو، بیٹا اے بھی کرنا ہی، تیرے ذمہ اے بھی کرنا ہی، اپنے بیٹے نو جیب وچوں پیسے کڈ کے 20,000 دا 30,000 دا موبائل لے کے دے سکنا ہے، نال میمری بھی فل کرا کے دے سکنا ہے، تے کیا نماز دا حکم نہیں کر سکتا تو؟ میرے کریم آقا دا فرمان سنو، فرما کلکم رائن و کلکم مسئول فی رعایہ، ہر گھر دا سربراہ جڑا ہے اس تو کولو پوچھا جائے گا ان دی رعایت دے بارے، اس تے کولو رعایت بارے پوچھا جائے گا، تیرے بچے تیری اولاد تیرے گھر بڑا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ آو عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ بچائے بے نمازی جڑا ہے، اللہ اس نو نماز دا عادی بنائے۔ حضرت موسیٰ السلام بیٹھے نے، ٹائم کی ہویا بھائی، حضرت موسیٰ السلام بیٹھے نے، آپ دیکھو ایک مائی آ گئی، عورت آئی، آ کے عرض کر دی ہے، اے پیارے موسیٰ مہربانی کرو، میں توبہ جڑی ہے نا میں کرنا چاہنی ہوں۔ بولو کی کرنا چاہنی ہوں؟ توبہ۔ تے میں کوئی جڑا ہے نا دسو، ہلا دسو، میں توبہ کرنا چاہنی، میں بڑا گناہ کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیڑا گناہ کیتا ہے؟ آپ عرض کر دیئے میں بڑا بڑا گناہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا داستہ صحیح تو کیڑا گناہ کیتا ہے؟ عزیزو دوستو، آخر کار اس عورت دسنا پائے گیا، عرض کر دیئے کہ میں غیر محرم مرد کولوں جناب میں حاملہ ہوئی ہاں، جدو میرا بچہ پیدا ہویا ہے میں اس بچے نو قتل کر چھڑیا ہے، بچے نو کی کیتا بولو؟ قتل کر چھڑیا ہے، تے میں اے گناہ کیتا ہے، کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرما جا چلی جا، تیری وجہ تو اللہ دا جڑا عذاب ایتھے بھی نہ آ جائے، جا ٹر جا۔ جدو اللہ دے پیارے کلیم نے نہ فرمایا جا چلی جا، عزیزو دوستو اللہ نے فرمایا جبریل او عورت جا رہی ہے، پیارے موسیٰ کو جدا ہو رہی ہے، جا تو پیارے موسیٰ دے کول چلا جا۔ باری تعالیٰ حکم فرما جا کے دس دے کہ اے پیارے موسیٰ تو آڈے کول توبہ واسطے وہ حاضر ہوئی آئی، تے تسی توبہ واسطے دسیا کیوں نہیں ہے؟ کوئی جڑا ہے بہانہ دس دے یا توبہ واسطے کوئی نہ کوئی جڑا سبق ہے دس دیں دے۔ آپ نے عرض کی تھی باری تعالیٰ ٹھیک ہے، پیارے جبریل حاضر، اے پیارے موسیٰ اللہ سلام پیش کر رہا ہے، تو نالے اللہ فرما رہا ہے اے اس خاتون کو کیوں بھیجی آئی، اس عورت نو کیوں بھیجی آئی؟ آپ نے فرمانے گناہ ہی بڑا کیتا ہے، کہ آپ پیارے جبریل فرماندے نے کہ اے پیارے موسیٰ میرا اللہ فرما رہا ہے اس تو ہی وڈا گناہ گار تسی ویکھیا ہی نہیں ہے۔
اس تو بھی وڈا گناہگار تسی نہیں ویکھیا۔ پیارے موسیٰ نے عرض کی تھی اے پیارے جبریل دس او کیڑا اس تو بھی وڈا گناہگار ہے؟ عرض کر دے نے اے پیارے اللہ دے پیارے کلیم جیڑا بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کرے، جان بوجھ کے جڑا بندہ نماز نو ترک کرے، فرمایا اس عورت جڑی مجرمہ عورت ہے اس تو بھی زیادہ وڈا گناہگار او بندہ ہے جڑا جان بوجھ کے نماز ترک کردا، جان بوجھ کے نماز ترک کردا ہے۔ ایتھے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب منو نماز دا عادی بڑھائے۔ عزیزو دوستو آؤ میں آخری لمحات جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دا فرمان عالی شان سماعت فرماؤ۔ کریم آقا نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا بندہ نماز دی حفاظت کردا ہے، نماز نو پابندی نہ ادا کردا ہے، فرمایا نماز اون دے واسطے قیامت والے دن نور ہوے گی۔ بولو کی ہوے گی؟ بولو بولو، شک نہیں ہے، شک دی گنجائش نہیں ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ما صدر منہ الا الحق، جو میں فرما دیواں وہ سچ ہوندا، عمل کر لیا کرو، عمل کر لیا کرو۔ عزیزو دوستو اے جڑی حدیث پاک دس رہے ہیں، کتاب دا نمبر 3 تھلے کتاب موجود ہے۔ عزیزو دوستو جس وقت اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز دی پابندی کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوے گا، اے نماز نور بھی ہوے گی، برہان بھی ہوے گی، نجات بھی ہوے گی، اے نجات بھی کرائے گی، اے تیرے واسطے دلیل بھی ہوے گی۔ اگے فرمایا وَمَلَّمْ جڑا بندہ من حافظہ، جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردا، نماز ادا نہیں کردا، حضور نے فرمایا اون دے واسطے لم یکن لہ ولا برہان ولا نجات ولا نورا، فرمایا اون دے واسطے نہ نور ہوے گی، نہ نجات ہوے گی، نہ برہان ہوے گی، بلکہ اگے فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا وکان یوم القیامت مایا قارون و حامان، اگے فرمایا و ابی بن خلف، فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اون دا ساتھ دشمن خدا جڑے ہون گے نا انہاں دی صف وچ ہوے گا۔ معاد منا ساتھ نال رہنا، جتھے اللہ دے مجرم فرعون ہوے گا، قارون ہوے گا، ابی بن خلف میں ہوے گا، اونا مجرمہ دی صف وچ اللہ فرمائے گا جڑا نماز نہیں ادا کردا رہا چلو بھائی تسی بھی ٹر جاؤ او صف دے وچ۔ آج بندہ کہے نا کسی نے یار اے بندے کھڑے نے، ایک نمازی بندہ مثال پکا نمازی ہے، انہوں کہا جائے نا یار لڑکیاں میں کھڑا جا، یار میری عمر وڈی ہے کوئی خیال کر لو یار میری عزت ہے۔ ایک بندہ نوجوان لڑکیاں وچ کھڑا ہون واسطے آمادہ نہیں ہوندا تے اودو جڑا بے نمازی ہوے گا او دشمن خدا جڑے ہون گے انہاں دی صف وچ کھڑا ہوے گا۔ عزیزو دوستو بے نمازی واسطے کی فرمایا؟ فرمایا سب تو اول روز قیامت پوچھ نمازاں ہو وے او بے نمازی اسے دہاڑے اتے روے تے پچھتاوے۔ بے نمازی اس وقت رو تو بغیر پچھتاؤن تو بغیر اور کوئی نہیں کام ہوئے گا۔ عزیزو دوستو آج تیرے سامنے اذاناں بھی دتیاں جا رہیاں نے، اگر ساتھی دا فون آ جائے گھنٹہ گھنٹہ سی کال سن سکنے آئے، جدو رب دا فون آ جائے 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، توجہ ہی ساڑی کوئی نہیں، ساڑی توجہ ہی کوئی نہیں اس پاسے۔ اس واسطے میرے بھائیوں 5 وقت نماز ادا کرو، رب دی بارگاہ میں جھک کے عرض کرو باری تعالیٰ میں پاپی، ہر بندہ جھک کے عرض کرے دعا گناہگار ہے، میں پاپی شرمندہ جھوٹا اتے بھریا نال گناہ
وہاں میں پاپی، سارے ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو، میں بھی گناہگار ہاں، ساڑھے سارے گناہگار بیٹھے آئے، میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بریاں نال گناہ، وہاں اپنے محبوب کریم دے صدقے تے بخش خطاواں، یا اللہ بخش دے اپنی ساڑیاں خطاواں اپنے محبوب دے صدقے۔ اچھا جی، دور کندہ حضرت ابو بکر صدیق دا ہے، دور کندہ بولو بولو بولو، آخری گل دور کندہ ہے؟ سامنے کتاب 3 نمبر کتاب میں دے بات موجود ہے، نزہۃ المجالس۔ عزیز و دوستو، دور صدیق اکبر دا ہے، ایک بندے دی ڈیتھ ہو گئی، اور سارے لوگ ان دے قریب نہیں جا رہے، کیوں؟ ان دی 4 پائی دے نیڑے نہیں جا رہے، جدو بھی جاندے نے ان دے کفن دے اندر جناب والا حرکت محسوس ہوندی، ان دے کفن حرکت محسوس ہر ایک نو ہو رہی ہے۔ عزیزو دوستو، ہر بندہ دور ہو، ہر بندہ دور جا رہا ہے، آخر کار گل چلدی 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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کول پہنچ گئی، پوچھا گیا حضور فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، ان دے کفن دے وچ نا حرکت ہے، کوئی چیز ہے، سارے بندے ڈر دے مارے قریب نہیں جا رہے، مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ کردہ کی آئی؟ آخر جی وہ بے نمازی آئی۔ آپ نے فرمایا ان دے کفن سپ ہے، بے نمازی ہے۔ عزیزو دوستو، آخر گئے سارے لوگ، جس وقت گئے وہ 4 پائی دے قریب ان دا کپڑا چکیا، قبر دے قریب کیتا، کپڑا چکیا، سارے لوگ اس سپ نو سوال کرتے نہیں، اے سپا کیوں ڈس رہے ہیں؟ اس تو دور ہو جا، اس تو دور ہو جا، اس کتاب اس گل لکھی ہوئی ہے، اپنے کو گل کرا میں مجرم ہاں توڑا۔ عزیزو دوستو سن لو، او سپ کلمہ پڑھ دائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کلمہ پڑھ کے جواب دیندہ ہے، لوگو سن لو، میں سپ اللہ نے مینوں بھیجیا ہے، اے بے نمازی ہے، تسی اج گل کر دیو اس تو دور ہو جا، تے میں قیامت تک دسنا، میں قیامت تک دسدے ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ عزیزو دوستو، کسے بندے نے سور کو پوچھا، سمجھ جاؤ کہ تینوں محبت کس نال ہے، حالانکہ حرام چیز ہے، انہوں نے کیا میں نے محبت ہے نمازی نالا، حرام چیز کو کسی نے سوال کیتا نا، محبت کندنا میں نے جی نمازی نالا محبت ہے، پوچھا نفرت آکے بے نمازی نالا ہے۔ میرے بھائیو جڑے ساتھی بیٹھے ہو مسجد دے اندر، اللہ تعالیٰ سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی آئندہ کوئی نماز نہیں چھڑاں گے، کہو انشاءاللہ اسی نماز تک نہیں کران گے، نماز نہیں چھڑاں گے۔ ایک نوجوان اپنی ہمشیرہ نو قبرستان دفن کر کے آیا، ان دی تھیلی بھی بھول گیا، جدو آیا انہوں یاد آئی تھیلی میری رہ گئی، قبر چ گیا، قبر پٹی، ساتھی نو کھڑا کر دیتا، قبر پٹ کے تھیلی چکی، ویکھیا اس دی ہمشیرہ جڑی ہے آگ دے وچ ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، چاروں طرف قبر بند کی تھی، واپس آ گیا، اپنی ماں کو پوچھدا ماں میری ہمشیرہ کی کام کر دی آئی؟ آپ نے فرمایا بیٹا کی وجہ ہے؟ کہ اماں جان میری بہن دی قبر آگی چاروں طرف آگ گئی، آخر وجہ کی کام کر دی ہے؟ ماں نے دسیا بیٹا تیری ہمشیرہ نماز نہیں پڑھ دی، نماز دا ٹائم جڑا ہے گزر جاندہ ہے، نوجوانوں اس جوانی نو کی کرنا ہے جڑی بیٹھکاں تے بیٹھ کے گزر جائے نماز دے ٹائم، نوجوانوں اس جوانی نو کی کرنا ہے جڑا موبائل دی فیس بک ویکھ کے نماز دا ٹائم گزار چھڑنا ہے، نوجوانوں اس جوانی نو کی کرنا ہے جڑا ساتھی دے نال پیکج لا کے گفتگو گھنٹہ کرنی ہے، نوجوانوں اس جوانی نو کی کرنا ہے جڑی بے حیائی دی محفل
جانا ہے۔ عزیزو دوستو، استاد سمجھ کے، بھائی سمجھ کے جڑی اج دی گفتگو ہے اے تنبیہ کیتی ہے، خبردار کیتا ہے، تربیتی ساری گفتگو ہے۔ میرے بھائیو 5 وقت دے نمازی بن جاؤ، ان دے وچ کامیابی ہے۔ میرے کریم آقا دا فرمان ہے، حشر دا دن ہوے گا تے جناب ایک عورت نو لیندا جائے گا میدان دے وچ، اللہ فرمائے گا کیوں نہ نماز پڑھی؟ باری تعالیٰ میرا جڑا خاوند بڑا سخت آئی، مینوں سزا دیندا ہے۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے فرعون نو بلاؤ، فرعون نو بلاؤ۔ جدو بلایا جائے گا پوچھا جائے گا تیرا سخت آئی خاوند جناب والا کہ آسیہ نو بلایا گیا اوندا سخت آئی؟ او عرض کرے گی باری تعالیٰ اندہ سخت آئی۔ اللہ فرمائے گا جا تو جہنم میں ٹر جا۔ اج نوجوانوں طرح طرح دیاں گلاں، یا ٹائم نہیں ملتا کی کریے نماز نہیں۔ اللہ فرمائے گا ہور ایک بندے نو بلاؤ۔ باری تعالیٰ حکم فرما نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ بادشاہت آئی، بڑی زیادہ سلطنت آئی۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے داؤد السلام نو بلاؤ، سلیمان نو بلاؤ، کیا اونا کو زیادہ آئی کہ تیرے کو آئی؟ عرض کرے باری تعالیٰ تیرے نبیان دے کول زیادہ آئی۔ اللہ فرمائے گا تیرا عذر ناقابل قبول ہے، جا جہنم میں چلا جا۔ پھر بندہ ایک آئے گا، اللہ فرمائے گا دس تو نماز کیوں نہ پڑھی؟ جڑے آج آخدے نے یار فلاں سانو مرض ہے، یا سانو فلاں مرض ہے، نماز نہیں پڑھ سکے۔ اللہ میں تو نماز کیوں نہ پڑھی؟ یا اللہ میں مریض آئی، میں نماز نہ پڑھ سکیا۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے پیارے ایوب علیہ السلام نو، جڑے 18 سال مرض مبتلا رہے نے۔ اس وقت بندہ عرض کرے مولا تیرا نبی زیادہ بیمار رہا میرے تو بھی۔ اللہ فرمائے گا فرشتیوں انہوں بھی جہنم میں سٹ دو، اندہ بھی عذر نہ قابل قبول ہے۔ ایک اور بندہ آئے گا، اللہ فرمائے گا تو نماز کیوں نہ پڑھی؟ باری تعالیٰ اولاد زیادہ آئی۔ اجی میں آج مثال بنی اسی آخنے ہیں ساڑھے کو اولاد زیادہ آئی کی کر دے؟ اس وقت اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے پیارے یعقوب نو، ان دے کول زیادہ آئی کہ تیرے کول آئی؟ باری تعالیٰ تیرے پیارے کول اللہ فرمائے گا تیرا عذر نہ قابل قبول ہے، جا ٹر جا جہنم بچ۔ میرے بھائیو آج مولوی نو تو راہ لا لویں گا، حاجی نو راہ لا لویں گا، نمازی نو راہ لا لویں گا، کل قیامت والے دن میدان حشر دے وچ اوتھے کی جواب دیویں گا؟ اوتھے کی جواب دیویں گا؟ تیرے سارے عذر ناقابل قبول ہون گے، آخر تیرا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔